إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقيط والتمر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز دینی اور روزے دار بھائیوں، رمضان کے آخر میں جو عبادتیں ہمارے دین اسلام کے اندر مشروع ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین عبادت زکوٰۃ الفطر ہے. زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، غلام ہو یا آزاد، روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، ہر بندے پر، ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے. چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان حدیثوں کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے. ساعًا من تمر، کھجور کا ایک شاع، او ساعًا من شعیر، یا جو میں سے ایک شاع، علی العبد والحر، آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، والذکر والانثی، مرد پر اور عورت پر بھی، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور چھوٹے اور بڑے. شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں، تو ہر مسلمان پر شریعت اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور ہمارے نبی نے حکم دیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. ایسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے میں سے ایک شاع زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. وَكَانَ طَعَامُنَا، اور اس وقت جو ہماری خوراک تھی، ہمارا غلہ اور کھانا تھا، الشعیر، جو تھا، والزبیب، اور کشمش، والعقیط، اور پنیر، والتمر، پنیر جو دودھ سے بنایا جاتا ہے، والتمر، اور کھجور، یہ ہماری خوراک تھی، یہ ہمارا کھانا تھا، تو اسی میں سے ہم زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے، اور اس کا دو بڑا مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ طہرۃ للصائم، جو روزے دار ہیں ان روزے دار کے گناہوں کا کفارہ، من اللغو والرفث، جو لغو کی باتیں ہو جاتی ہیں یا اس طریقے شہوانی باتیں یا اس طریقے سے اور گناہ جو ہو جاتا ہے، تو اس گناہ کا کفارہ ہے زکوٰۃ الفطر.
وتعمة للمساکین، اور جو مساکین ہیں ان کی خوراک ہے، یعنی مساکین کی خوراک، مسکینوں کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے۔ لہذا جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہی کے اندر زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے گا۔ جو عام زکوٰۃ ہے ان کے 8 مصارف ہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر ہے اس کا ایک ہی مصرف ہے، ایک ہی جگہ خرچ کرنا، وہ فقراء اور مساکین کے اندر۔ باقی اور جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، جن میں انسان زکوٰۃ کو دیتا ہے، ادا کرتا ہے، ان میں سے کسی اور کے اندر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف جو فقراء اور مساکین ہیں، غربا ہیں، ان کا حق ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر، اور اس کا وقت بھی بتا دیا گیا ہے۔ فمن اداها فهي زکوٰۃ مقبولہ، جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا، یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اس کو ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کا آخری وقت عید کی نماز سے پہلے تک ہے، عید کی نماز سے پہلے انسان کے لیے ادا کر دینا ضروری ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جس نے اس کو نماز عید کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ الفطر کا وقت متعین ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان حدیثوں کا خلاصہ میں نے شروع ہی بیان کر دیا کہ زکوٰۃ الفطر کو ہر بندے پر شریعت کے اندر فرض کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر زکوٰۃ الفطر ہوگی۔ زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر، ہر مسلمان پر، چاہے روزے دار ہو یا روزے دار نہ، حتیٰ کہ چاند نظر آنے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی یا کوئی انسان غیر مسلم اسلام قبول کر لیا، اس کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا، یا اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بچے کی ولادت ہوگی چاند نظر آنے سے پہلے عید کا، اگر عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جس کی ولادت ہوگی اس کا نہیں ادا کیا جائے گا۔ لیکن چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس بچے کی ولادت سے بھی اس کے باپ کا یا جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے نصاب شرط، یہ ضروری نہیں کہ نصاب ہوگا تبھی انسان زکوٰۃ الفطر دے گا۔ اور دوسری جو بڑی بات معلوم ہوگی یہ کہ زکوٰۃ الفطر میں انسان کو غلہ ادا کرنا ہے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا، جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے کبھی آپ نے نقد میں درہم اور دینار میں کبھی آپ نے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی جو سنت ہے، ہمیں نبی نے جو دیا ہے عمل، وہ یہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ارشاد، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول منع کرے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں کیا سنت دی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو غلے میں ادا کرنا ہے۔ طعام کا لفظ ہے، طعام کہتے ہیں غلے کو، خوراک کو۔ انسان جہاں رہتا ہے اس ملک اور اس علاقے میں جو خوراک اور غلہ ہے جو انسان کھاتا ہے، اس میں سے انسان کو ادا کرنا ہے۔ نبی کے زمانے بھی درہم تھے، دینار تھے، پیسے تھے، لیکن آپ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی ادا کیا ہے، دوسری چیز آپ نے ادا نہیں کی ہے۔ یہ طعمۃ للمساکین ہے، مسکین کی خوراک ہے۔ ایک انسان کھانا کھاتا ہے، کوئی انسان پیسہ نہیں کھاتا ہے۔ ہمارے نبی نے پیسہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ پیسہ نکالا، یہی نہیں بلکہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پیسہ یا درہم یا دینار زکوٰۃ الفطر میں ادا کیا ہو۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور تمام صحابہ نے زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالا ہے۔ کسی بھی صحابی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دیا ہو، درہم اور دینار دیا ہو۔ لہذا زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر غلے کے علاوہ انسان کوئی اور چیز دے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ طعام کا لفظ ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، خوراک کو، غلہ کو۔ باقاعدہ حدیثوں کے اندر بتایا گیا، اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارا جو غلہ خوراک تھی اس وقت کیا تھی، ہم زبیب، کشمش کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، جو کھاتے تھے، اور اس طریقے سے پنیر وغیرہ۔ یہ خوراک انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہو، جو انسان عام طور پر وہاں کے لوگ کھاتے ہوں، انسان اسے زکوٰۃ الفطر میں ادا کرے گا۔ اور کتنا ادا کرے گا؟ 1 سا۔ سا کا وزن ابھی جو اس وقت ہے 3.25 کلو کے برابر ہے۔ 3.25 کلو اگر احتیاط انسان کرتا ہے 3 کلو دے دے، ایک آدمی کی طرف سے 3 کلو سا، 3 کلو غلہ
ایک سا 3 کلو غلہ انسان کے لیے نکالنا ضروری ہے عید کی نماز سے پہلے۔ تو سا کہتے ہیں اس زمانے میں ایک ناپنے کا طریقہ تھا، سمجھ لیجئے کہ اس میں چیز ناپی جاتی تھی، اور ایک متوسط انسان کے برابر یہ جو لپ ہے دونوں ملا کر کے، دونوں ہتھیلی ملا کر کے 4 لپ کے برابر ہوتی ہے، ایک سا ہوتا اس کا جو وزن ہے کہ انسان جو متوسط ہو، متوسط قد کا ہو، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، جو درمیانے قد کا انسان ہو، اگر وہ 4 بار لے کر کے نکال دے گا چاول یا گیہوں جو بھی، تو ایک سا وہ ہو جائے گا اس کے آس پاس۔ تو اس طریقے سے ایک سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ نے خود اور صحابہ کرام نے سب نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالا ایک سا، جس کا وزن 2.25 کلو ہوتا ہے، اور انسان اگر تھوڑا زیادہ نکال دے 3 کلو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ الفطر عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ توقیفی وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہوگا، جس چیز کا ثبوت ہوگا وہی کیا جائے گا۔ جو چیز نبی ثابت نہیں ہوگی اس کو انسان ادا نہیں کرے گا۔ تو نبی سے جو ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ غلہ ثابت ہے۔ نبی نے غلہ کے علاوہ کوئی زکوٰۃ الفطر کے اندر نہیں دیا ہے۔ نبی کے زمانے میں پیسہ تھا، درہم دینار تھا، لیکن آپ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ دینے کا حکم دیا۔ اور زکوٰۃ الفطر جو نام رکھا گیا ہے، اس نام کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انسان کو غلہ ہی نکالنا۔ فطر کہتے ہیں میرے بھائیوں روزہ توڑ دینے کو، افطار کرنا، روزہ توڑ دینا۔ انسان روزہ کس سے توڑتا ہے؟ کھانا کھانے سے توڑتا ہے انسان روزہ، یا پانی پینے سے توڑتا ہے؟ 2 چیزوں سے انسان روزہ توڑتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا پانی پی لے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب جب اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ دینا۔ اب آپ کہیں گے بھائی انسان پانی بھی تو پیتا ہے، تو کیا پانی زکوٰۃ الفطر میں دے سکتا؟ ہم کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی تو سب کے پاس موجود ہے، غریب ہو امیر فقیر سب کے پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو سنت ہے، ہمارے نبی کا جو عمل ہے، طعام کا لفظ ہے۔ طعام پانی کو نہیں کہا جاتا ہے، طعام کھانے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے پانی کا مسئلہ نکل گیا، پانی کا مسئلہ نکل گیا۔ کیا رہ گیا؟ طعام۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو، خوراک کو، غلے کو، جس کو انسان کھاتا ہے۔ پانی کو طعام نہیں کہا گیا شریعت کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو طعام ادا کرنا ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا جو عمل ہے زکوٰۃ الفطر غلے میں نکالنا، صحابہ کا جو عمل ہے، اور اس طریقے سے جو علماء کا عمل رہا ہمیشہ سے ہر زمانے میں، جمہور علماء کا، جمہور مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالنا، غلہ نکالا جاتا ہے۔ یہاں کے علماء سے اس زمانے کے 3 بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بن عثیمین اور امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ہر زمانے کے علماء کے اقوال پیش کرنے کے بجائے اس زمانے کے 3 بڑے عالم کا قول یا ان کا جو فتویٰ ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انسان زکوٰۃ الفطر کے اندر قیمت نکال سکتا ہے، پیسہ نکال سکتا ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ نہیں، جائز ہے، یہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی نے زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ نکالا ہے۔ آپ غلہ نکالیں، یہی نبی کا عمل، یہی نبی کی سنت ہے۔ اور جو چیز فرض ہوتی ہے انسان وہی زکوٰۃ کے اندر نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانور رکھتے ہیں، آپ کے پاس بکریاں ہیں، آپ کے پاس اونٹ ہیں، آپ کے پاس گائے ہیں، یا جانور آپ کے پاس ہیں، جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جانوروں میں جب زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں تو انسان زکوٰۃ میں کیا دیتا ہے؟ جانور ہی دیتا ہے۔ جانور کے بدلے انسان پیسہ نہیں نکال سکتا کہ ہم پیسہ نکال دیں۔ بھائی ایک بکری ہمارے اوپر ہوئی، ہمارے پاس جیسے مان لیجیے بکری ہے کسی کے پاس، اور زکوٰۃ میں اس کو بکری نکالنا ہے، اب وہ کہے کہ بکری میں نہیں نکالوں گا، میں پیسہ دے دیتا ہوں، نہیں، پیسہ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے اندر آپ کو وہی نکالنا پڑے گا، بکری ہی۔ آپ کے پاس زمین ہے، پیداوار ہوتی ہے، پیداوار میں گندم ہے، چاول ہے، جو بھی پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ انسان دیتا ہے۔ اب انسان وہ غلہ نکالنے کے بجائے کیا دے دے؟ انسان پیسہ ادا کر دے، پیسہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلے میں زکوٰۃ ہے۔ غلے سے جو چیز نکلتی ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو غلے کے اندر۔ آپ اس کو پیسہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، پیسہ دے دیا، نہیں۔ آپ دیکھیے قربانی ہے، قربانی یہ ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا، ہمارے نبی کا عمل۔ تو قربانی اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے اندر، اب انسان قربانی میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت ادا کر دے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ کیا اس کو قربانی کا ثواب ملے گا؟ کیا اس کی قربانی ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔
چاہے وہ 1,00,000 ریال خرچہ کر دے، صدقہ کر دے، 10,000 کا بکرے کے بجائے چاہے انسان 10 لاکھ ریال خرچہ کر دے تو جو 10,000 بکرے کی قربانی کا ثواب ملے گا وہ 10 لاکھ ریال خرچ کرنے سے بھی وہ حکم ادا نہیں ہوگا۔ انسان کو جانور ذبح کرنا ہے قربانی میں، انسان پیسہ نہیں نکال سکتا کہ ہم نے پیسہ نکال دیا قربانی ہمارے ادا ہو گئی ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا، یہی نہیں بلکہ جو جانور جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، اگر آپ نے وہ جانور ذبح کر دیا تو بھی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے مان لیجئے کیا نام ہے مرغا آپ نے ذبح کر دیا، یا آپ نے ہرن ذبح کر دیا، یا آپ نے گھوڑا ذبح کر دیا، گھوڑا کھانا حلال ہے، گھوڑا کھانا حرام نہیں، شریعت کے تو حلال ہے گھوڑا کھانا، لیکن قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، بہیمۃ الانعام ان میں سے قربانی ہونی چاہیے، جیسے بکرا بکری ہو گیا، یا اونٹ ہے نر اور مادہ، ایسے ہی بھیڑ دبا وغیرہ اور گائے بیل، یہ ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، انہی میں سے قربانی جائز ہے۔ آپ ہرن کی، آپ جو ہے کیا نام ہے مرغے کی، گھوڑے کی، یا اس طریقے سے اور جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں کھانا، ان کی قربانی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام انہی چاروں جانوروں میں سے نر اور مادہ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، تبھی آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ اب انسان قربانی کرنے کے بجائے پیسہ دے دے اور کہے کہ ہم نے کر دیا، غریب لوگوں کو جو ہے پیسہ چاہیے، غریب لوگوں کو گوشت نہیں چاہیے، فقیروں کو پیسہ چاہیے، فقیروں کو گوشت نہیں چاہیے، تو کیا اس کا ادا کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، اس کو جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالیے، غلہ ہی ہمارے بھی نکالا ہے، غلے کے علاوہ کوئی اور چیز نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں غلہ بطور قیمت استعمال ہوتا تھا، لہذا جب بطور قیمت استعمال ہوتا تھا تو ہم قیمت نکال دیں گے۔ ہمارا کہنا یہ کہ بالکل غلط ہے، یہ چاہے بطور قیمت استعمال ہوتا تھا یا بطور قیمت نہ استعمال ہوتا رہا ہو، ہمیں اس کے بدلے میں غلہ ہی نکالنا ہے، پیسہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر انسان لوہا لکڑ دے کر کے بہت ساری چیزیں خریدتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر بھی، شہر کے اندر بھی لوگ آتے ہیں، آدمی کے پاس پلاسٹک ہوتی ہے، پلاسٹک دے کر کے انسان کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہے، تو کیا یہ غلے یہ قیمت کے طور پر استعمال ہوتی ہے پلاسٹک، یا لوہا لکڑ انسان کے پاس موجود ہے؟ پرانے جو ہے جوتے چپل ہیں، گاؤں دیہات کے اندر لوگ آتے ہیں باقاعدہ کباڑیا اور اس طریقے سے پرانے سامان کا کاروبار کرنے والے، وہ سب دے کر کے کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، تو کیا انسان زکوٰۃ الفطر کے اندر یہ نکال سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا غلہ، تو قیمت کے طور پر لوہا لکڑ بھی آج استعمال ہوتا ہے، تو کیا لوہا لکڑ انسان زکوٰۃ الفطر کے اندر نکال سکتا ہے؟ قطع نہیں نکال سکتا۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالا جائے گا۔ ہمارے بھی نے غلہ ہی نکالا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی چھوٹی کرنسی نہیں تھی، نبی کے زمانے میں درہم اور دینار تھا، چھوٹی کرنسی نہیں تھی، اس لیے آپ نے غلہ کا حکم دیا غلہ نکالا جائے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کہ دیکھیے ہمارے نبی کے لیے کیا رکاوٹ تھی، آپ پورے گھر والے پر کہہ دیتے کہ پورے گھر والے 5 دینار نکال دو، 5 درہم نکال دو پورے گھر والوں کی طرف سے، جیسے آپ نے قربانی میں کہا کہ قربانی کا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ایک گھر کے افراد چاہے 10 ہوں چاہے 20 ہوں، چاہے 1 ہوں چاہے 2 ہوں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا پورا کافی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے۔ تو جب ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو آپ ایک گھر کی طرف سے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہہ دیتے کہ بھئی 5 دینار نکال دو، ایک گھر کے اوپر 5 دینار ہے، چاہے لوگ کم ہوں چاہے لوگ زیادہ ہوں، 1 دینار نکال دو، 2 دینار نکال دو، 5 دینار نکال دو، آپ کو اس کا حکم دینا چاہیے، لیکن آپ اس کا کوئی حکم نہیں دینا، صحابہ کرام نے اس طریقے سے کیا۔ اور آپ کہہ سکتے تھے ربع دینار کہہ سکتے تھے، 1/4 دینار دے دو یا 1/4 درہم دے دو ایک آدمی کی طرف سے، یہ تو چلتا تھا نا، چوتھا چلتا، جیسے پیسہ چلتا ہے 25 آنا، تو آپ کہتے تھے بھائی 25 آنا درہم دے دو، 25 آنا دینار دو ایک آدمی کی طرف سے، لیکن آپ کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ تو طعمۃ للمساکین، خوراک غلہ ہے، لہذا انسان غلے ہی میں ادا کرے گا زکوٰۃ الفطر۔ تو ہمارے نبی نے نہ قیمت میں ادا کیا، نہ قیمت میں دینے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت میں زکوٰۃ الفطر نکالنا میرے بھائیوں جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ، غریب لوگ جو ہے پیسہ ہی مانگتے ہیں، پیسہ ہی لیتے ہیں، غلہ نہیں لیتے۔ جانتے کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ الفطر غلہ میں نکالنے کا رواج نہیں ہے، عمل اس پر نہیں۔ جب عمل ہو جائے گا، لوگ زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی لیں گے، مجبوراً لیں گے، جھک مار کر کے لیں گے وہ، کیونکہ ان کو جب کوئی چیز نہیں ملے گی تو غلہ ہی لیں گے۔
آج دیکھیے سعودی عرب ہمارے ملک سے مالدار ہے نا، ہم اپنے ملک سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ الفطر یہاں پر غلے میں دیا جاتا ہے۔ یہاں کے فقراء اور مساکین ہمارے ملک کے لحاظ سے مالدار ہیں، لیکن وہ بھی زکوٰۃ الفطر غلے ہی میں لیتے ہیں، غلہ ہی ان کو دیا جاتا ہے، ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا فقیر نہیں لیتا، ہمارے یہاں کا فقیر گھمنڈی ہے، متکبر ہے، جو نہ لے زکوٰۃ الفطر میں غلہ اس کو مت دیجیے۔ یہاں سے مالداری زیادہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہاں چونکہ عمل رہا ہے عرب کے اندر، آپ پورے عرب کنٹری میں چلے جائیں، آپ دیکھیے زکوٰۃ الفطر غلے میں دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہم سے مالدار ہیں، لیکن پھر بھی زکوٰۃ الفطر غلے میں لیتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہتے کہ ہم کو پیسہ چاہیے، نہیں، وہ لوگ زکوٰۃ الفطر غلے کے اندر لیتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے یہاں عمل نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں لوگ غلہ نہیں لیتے، پیسہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں شہروں میں تو مشکل ہے، کیا یہاں شہر نہیں سعودی عرب کے اندر؟ جدہ، مکہ، مدینہ کیا چھوٹے شہر ہیں؟ بڑے بڑے شہر ریاض، وہاں بھی زکوٰۃ الفطر غلے کے اندر دیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہاں پر زکوٰۃ الفطر پیسے کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر عمل کیا جائے گا ہمارے ملک کے اندر تو لوگ زکوٰۃ الفطر غلہ ہی ملیں گے۔ اور غلہ میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، شریعت کے اندر غلہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی پیسے کی شکل میں، آپ کے پاس مال ہے، پیسے، زکوٰۃ انسان پیسے میں دیتا ہے، لیکن آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ زکوٰۃ میں پیسے نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں؟ اس کا راشن خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ راشن کیا ہے؟ یہ غلہ ہوتا ہے، وہاں زکوٰۃ میں پیسہ دینا ہے، کیونکہ آپ پر پیسہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ روپیہ ہے، آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے، چونکہ ہر پیسے کی اصل سونا اور چاندی ہے، اس لیے سونا چاندی میں اگر زکوٰۃ ہے تو انسان اس کو پیسے میں نکال سکتا ہے، یا تو سونے میں نکالے یا پیسے کے اندر نکالے، پیسے میں انسان نکال سکتا ہے، اس لیے کہ ہر پیسے کی اصل، ہر روپیے کی اصل یا تو سونا یا تو چاندی ہے، لہذا پیسے میں انسان نکال سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ پیسے میں نکالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں لوگ؟ راشن دیتے ہیں۔ جہاں پیسہ دینا چاہیے وہاں لوگ راشن دیتے ہیں، یہاں راشن لیتے لوگ، یہاں لوگ راشن لیتے نہ لے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کو راشن نہ دیا جائے۔ یہاں زکوٰۃ کے پیسے سے، یہاں جبکہ پیسہ دینا ہے، یہاں پیسہ دینے کی جو راشن دیتی ہے، نہیں کہتے کہ بھائی غریب لوگ راشن نہیں لیتے، غریب لوگ غلہ نہیں لیتے، ہم کو تو جو ہے پیسہ دینا چاہیے، یہاں نہیں کہتے۔ ایک نیا ٹرینڈ آج کل چلا ہوا ہے کہ لوگ راشن تقسیم کرتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیے کیسا بدل گیا، اور جہاں زکوٰۃ الفطر میں غلہ دینا ہے وہاں غلہ نہ دے کر کے وہاں انسان پیسہ دیتا ہے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو انسان نے بدل دیا۔ جہاں غلہ دینا انسان وہاں پیسہ دیتا ہے، جہاں پیسہ دینا انسان وہاں غلہ دیتا، بہانے کرتا ہے۔ فقیر نہیں لیتا، کیا یہاں فقیر لیتا ہے؟ جیسے یہاں راشن لیتا ہے فقیر، وہاں کیوں نہیں لیتا ہے؟ لے گا فقیر، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر راشن دیا جاتا ہے، باقاعدہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک اسکیم ہے، راشن تقسیم ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، لوگ باقاعدہ شوق سے جا کر کے لیتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا حکومت کو بھائی ہم کو راشن نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے پیسہ چاہیے، لائن لگا کر کے لوگ لیتے ہیں، باقاعدہ مالدار لوگ بھی لیتے ہیں، سب لوگ لیتے ہیں، لائن لگا کر کے راشن لینے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ہم کو راشن نہیں چاہیے، ہم تو فقیر ہیں، ہم کو غلہ نہیں چاہیے، ہم کو پیسہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، لوگ بہانے بناتے ہیں کہ غریب آدمی پیسہ نہیں لیتا، غریب آدمی کو پیسہ نہیں چاہیے، غریب آدمی کو یہ نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں غلہ کی بڑی اہمیت ہے، پیسہ آپ کی جان نہیں بچا سکتا، لیکن جان بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان اگر اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو انسان بھوکے مر سکتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے کورونا کے اندر غلے کی اہمیت، آپ کسی کو 10 20 50 ہزار دے دیتے، وہ نہیں لیتا، کہتا مجھے 1 کلو چاول دے دو، 1 کلو آٹا دے دو، مجھے کھانے کی چیز دے دو، میں بھوکا مر رہا ہوں، میرے گھر میں کھانے میں کہاں جاؤں گا لینے کے لیے، چاول کہاں جاؤں گا لینے کے لیے۔ پیسہ لوگ نہیں لیتے تھے، کہتے کہ ہم کو کھانے پینے کی چیز دے دو جس سے ہماری جان بچ جائے۔ ہم کہتے ہیں غلے کی کوئی اہمیت نہیں، غلے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ 10 دن 20 دن کھا کر کے نہ دیکھیے، گھر میں پیسہ رکھے رہیے، آپ 10 20 لاکھ رکھے رہیے اور نہ کھائیے کھانا پینا، دیکھیے کیا ہوگی آپ کی صورتحال۔ اس لیے غلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، غلہ ہماری خوراک ہے، ہماری زندگی کا جو ہے زندگی جو باقی اللہ کے فضل کے بعد کھانے پینے سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری تمام چیزوں کو حلال قرار دیا، لہذا غلہ ہی زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کے لیے نکالنا کیا ہے میرے بھائیوں، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں غریبوں کی مصلحت ہے، یہ ان کے شبہات ہیں، ان شبہات کا میں جواب دے رہا ہوں جو زکوٰۃ الفطر ہمارے ہاں قیمت میں نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مصلحت ہے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول زیادہ غریبوں کی مصلحت جاننے والے ہیں؟ بندوں کو، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اور بھائی زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی پیسے کے اندر، آپ پیسے میں زکوٰۃ دیجئے، آپ کو کون منع کرنے والا؟ لیکن ایک جو شعار ہے، ایک پہچان ہے نبی کا حکم، اس کو ختم کر کے
جیسے بہت سارے لوگ قربانی کے بارے میں اعتراض کرتے، قربانی ہم نہیں کریں گے، ہم پیسہ دے دیں گے غریبوں کے اندر کیا ضرورت ہے اتنا خون بہانے سے، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنی ہے اتنا جانور ذبح کرنے سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بچا کر کب یہ کر لیں گے، غریبوں میں دے دیں گے۔ میرے بھائی آپ غریبوں کو دیجئے، غریبوں کو کسی نے منع کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے غریبوں میں صدقات و خیرات دیجیے، آپ ہدیہ اور تحفے دیجیے، جو بھی آپ کو دینا دیجیے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو توڑ کر کے، اس کو ختم کر کے، اس کو باطل کر کے کہ ہم غلہ نہیں دیں گے، ہم جو ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر یہ پیسہ دیں گے۔ آپ کو پیسہ دیجیے، آپ پر زکوٰۃ فرض آپ دیجیے، نہیں زکوٰۃ فرض مت دیجیے، آپ پر ضروری نہیں ہے زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ دینا، لیکن جو مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے پیسے کی شکل میں ہوتی ہے پیسہ دیں، اور جب زکوٰۃ الفطر کا دن آ جائے اور رمضان کا مہینہ تو انسان غلہ زکوٰۃ الفطر کے اندر دے۔ لہذا غلہ ہی میرے بھائیوں نکالنا یہی ضروری ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ فقیر جا کر کے بیچ دیتا ہے، چاہے بیچے چاہے کھائے، کسی کو ہدیہ دے کسی کو تحفہ دے، اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ بھی کسی کو دے دیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فقیر کو دے دیا، آپ کا ادا ہو گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فقیر کو جو ہم دیتے ہیں غلہ اگر وہ جا کر کے بیچ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فقیر کیا کرتا ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو شریعت کا حکم ہے۔ فقیر کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ تو خود کھائے اس کو، چاہے وہ کسی کو دے دے یا ذخیرہ اندوزی کر لے یا کسی کو ہدیہ دے دے یا کسی کو بیچ دے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ آپ نے اس کو دے دیا، اب وہ چاہے جو کرے۔ آپ نے زکوٰۃ میں پیسہ دے دیا، زکوٰۃ میں آپ نے پیسہ دیا، اب وہ چاہے لائٹ کا بل جمع کر دے، چاہے اس پر قرضہ ہے قرضہ ادا کر دے، چاہے وہ کپڑا خرید لے، چاہے وہ غلہ خرید لے، چاہے وہ جو مرضی چاہے کر لے، کسی کو دعوت کھلا دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پیسہ دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایسے زکوٰۃ الفطر کے اندر تصرف کا حق اس کو، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دیا غلہ، اب چاہے وہ بیچ دے، چاہے کھائے، چاہے ذخیرہ اندوزی کر لے، چاہے کسی کو ہدیے میں دے دے، چاہے کسی کو تحفے میں دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سائل نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بہت سارے فقیر نقدی کو ترجیح دیتے ہیں، تو ابن عثیمین نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فقیر اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن نقد کی صورت میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی فقیر نہیں رہتا ہے تو فقیر نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دیجئے، اس کو مت دیجیے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اور علماء کے فتاوی اس طریقے سے ہزاروں کی شکل میں موجود ہیں علماء کرام کے فتوے۔ لہذا زکوٰۃ الفطر کے اندر غلے کے علاوہ کوئی اور دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ مت دو، منع کی دلیل نہیں چاہیے، ہمارے نبی نے عمل نہیں کیا، یہی دلیل ہے کہ آپ کو دے جانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہی دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول دے اور دے لو، ہمارے نبی نے یہی عمل دیا۔ منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے کہ نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا، منع کی دلیل نہیں چاہیے۔ کیا کہیں پر منع ہے کہ جمعہ کی نماز 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ، کوئی حدیث لے کر کے آؤ کہ نبی نے منع کیا ہو کہ جمعہ کی 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی ہے ایسی حدیث؟ کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اب کوئی آدمی جمعہ کی 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، کہے کہ بھائی کہاں منع کیا گیا ہے؟ 1 رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا، آدمی 2 رکوع کرے، کہاں منع کیا گیا 2 رکوع کرنے سے 1 رکعت میں؟ بالکل نہیں منع کیا گیا ہے۔ رکوع کرنا عبادت کا کام ہے، سجدہ انسان کرتا 2 سجدے 1 رکعت کے اندر، انسان 4 سجدے کرے، سجدہ بہت اہم ترین عبادت ہے، میں 4 سجدہ کروں گا، میں خوب دعا کروں گا۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہیں منع کیا 4 سجدہ کرنے سے۔ کیا اس کا عمل کرنا جائز ہوگا؟ حرام ہوگا اس کا عمل، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جائز نہیں ہوگا۔ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ ہمارے نبی نہیں کیا، یہی دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کیے جائز ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ضرور عمل کرتے، ورنہ ساری بیتیں جائز ہو جائیں گی۔ عید میلاد النبی ہمارے نبی نے کیا نہیں کیا نا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا۔ اب منائیے عید میلاد النبی، برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ، کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے لوگ اپنے بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اب آدمی برتھ ڈے منانا شروع کر دے، اے لوگوں شب برات نہ مناؤ، کوئی ایسی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں آتی ہے، منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا، یہی دلیل ہے کہ یہ چیز جب نبی نے نہیں کیا اس کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ جو کرتا وہ دلیل دیتا، منع کرنے والے کی پر دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہنا کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ 4 سجدے مت کرو، نہیں منع کیا، نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں آتی، کوئی موضوع روایت بھی نہیں آتی ہے کہ ہمارے نبی نے منع کیا کہ 1 رکعت کے اندر 4 سجدے مت کرو، کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ صحیح روایت چھوڑ دیجیے آپ، قیامت کی صبح تک کوئی روایت اس کے تعلق سے لے کر کے نہیں آ سکتا کہ ہمارے نبی نے منع کیا کہ 1 رکعت میں 4 سجدے مت کرو، 2 رکوع مت کرو۔ اس لیے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ نبی کا عمل ہے، نبی کی سنت جو رسول نے ہمیں دیا اس پر عمل کرنا ہے۔
नबी की जो सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना है, जो किया वो करना है, जो नबी ने छोड़ दिया उसको छोड़ देना है। नबी ने छोड़ दिया ज़कातुल फ़ित्र को कीमत में देना, इसलिए ज़कातुल फ़ित्र को कीमत में देना हम भी छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे अमल किया जाए, क्या तरीक़ा है? मेरे भाई आप अपने मुल्क में फ़ोन कर दीजिए कि हमारी तरफ से ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला निकाल दो। आप गल्ला निकाल दीजिए, खलास आपकी तरफ से अदा हो गया। अब वो कितने भी मिल जाए, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं सऊदी अरब के लिहाज देंगे, इंडिया के और पाकिस्तान के लिहाज से देंगे। आप कहीं के लिहाज से मत दीजिए। 3 किलो आपको चावल खुराक देना, जितने भी मिल जाए वो आपकी तरफ से अदा हो गया। और अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं यहाँ के लिहाज से फ़र्ज़ कीजिए तो आप पैसा भेज दीजिए, अपने मुल्क में दे सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर बोलिए 3 किलो चावल दे दो, जो बाकी पैसा बचे वो भी गरीब को दे दो, कोई हर्ज की बात नहीं है। आपका गल्ला अदा हो गया और जो पैसा बचा उस पैसे से उसकी और मदद हो गई। वो कपड़ा ले सकता है, सवैयाँ ले सकता है, दीगर चीज़ें ले सकता है। लेकिन ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला ही देना ज़रूरी है। गल्ले के अलावा अगर आप कीमत निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, अदा नहीं होगा। सऊदी अरब के अंदर जमिया खैरिया में जाकर के पैसे देते हैं, वो लोग पैसा नहीं तकसीम करते, वो लोग उस पैसे से ज़कात में गल्ला निकाल करके तकसीम करते हैं, गल्ला देते हैं उनको। आप उनको वकील बना दिए, जैसे आप यहाँ से किसी को वकील बना दें, अपने गांव में किसी को कह दें कि मेरी तरफ से ज़कातुल फ़ित्र दे दो, मैं पैसा भेज रहा हूँ, वो ज़कातुल फ़ित्र गल्ला निकाल करके दे दे। यही आपने उसको अपना वकील और जानशीन बना दिया। यही लोग यहाँ पर करते हैं। वो जो 20 रियाल लेते हैं वो 20 रियाल गरीब को नहीं देते, वो 20 रियाल का 3 किलो चावल होता है, वो चावल देते हैं गरीबों को, यहाँ के लोगों को देते हैं। वो लोग पैसा नहीं देते। इससे धोखे मत रहिए कि हाँ भी पैसा लिया जाता है, पैसा ले करके गल्ला देते हैं। आप पैसा अपने मुल्क भेज करके कहीं गल्ला दीजिए, जो पैसा बच जाए वो भी गरीबों को दे दीजिए अगर आप करना चाहते हैं। या सिर्फ गल्ला दे दें उतना हमारे मुल्क के लिहाज से कोई हर्ज की बात नहीं है। अब आप ऐसे मुल्क में अगर ज़कातुल फ़ित्र दें जहाँ की करेंसी बड़ी है और यहाँ से ज़्यादा हो लगता है, तो क्या आप करेंगे और ज़्यादा पैसा उनको देंगे? जैसे मान लीजिए अमेरिका के अंदर वहाँ की करेंसी बड़ी है, तो क्या आप 20 रियाल के वहाँ जो ज़कातुल फ़ित्र होगा, चावल मिलेगा 3 किलो, वो 20 रियाल में नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 30 रियाल, 35 रियाल, 40 रियाल देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? इसलिए इसका पैसे का एतबार नहीं है। आप देखिए जो पनीर है, जो खजूर है, जो किशमिश है, ये सारी चीज़ें जो सबकी कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन वज़न सबका एक है, सा। सबको सा देना है बस। इसलिए कीमत पर हमें ध्यान नहीं देना। हमको क्या देना है? हमको ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला देना है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत अहम मसला था जिसकी वजह से मैंने आपके सामने जो सही है, जो हक़ है, वो मैंने आपके सामने बयान किया। और जो उनके कुछ शुबहात हैं, उन शुबहात का मैंने आपके सामने जवाब दिया। लिहाजा अल्लाह ताला से हमारी दुआ कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें नबी की मासियत और नाफरमानी से महफूज रखे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, तौहीद पर ज़िंदा रखे। हमारी वफ़ात हो तौहीद और सुन्नत पर वफ़ात हो, और वफ़ात के बाद अल्लाह रब्बुल आमीन हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस के अंदर ऊँचा मकाम अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम वल रऊफ़ुर रहीम।